اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج شروع وہیں سے کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب نے تقریر کی تھی، تو کل انڈیا کی ایک لڑکی تھی، اس نے بڑے طنزیہ جملوں اور پاکستان پہ الزام تراشی کی بڑی کوشش کی اور اس کا جواب دیا، اور اقوام متحدہ کے اندر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ نیشن کے سامنے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ انڈین ٹیریٹری کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے اور طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور افغانستان کے اندر جناب جسے کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ قسم کی حکومت لانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ تو اس کا جواب جو پاکستان کی خاتون مندیب تھی، اور وہ میں نے یہ بات اس لیے شروع کی کہ وہ جو پاکستانی خاتون تھی وہ نابینا تھی، مطلب وہ قوت نظر سے وہ محروم تھی، لیکن انہوں نے کس خوبصورتی سے اس لڑکی نے پاکستان کا دفاع کیا، نہ صرف دفاع کیا بلکہ ایک ایک بات کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جسے کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ جس طرح عمران خان کو پوری دنیا سن رہی تھی اسی طرح انہوں نے اس خاتون کو سنا، اور سننے کے بعد وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ گئے کہ یار یہ مطلب جس طرح کہتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جب اس کی بات سمجھ آ جائے اور اس سے پہلے اس کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر وہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ سر ہلاتا ہے اور سر ہلا کے کہتا ہے یار یہ میں کیا کروں۔ تو میں ان خاتون کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس بات پہ کہ انہوں نے پاکستان کا دفاع اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دفاع بڑے ہی احسن طریقے سے کیا۔ اب ذرا سا دوسری طرف آتے ہیں، دوسری طرف یہ آتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل نون لیگ کے اندر بہت زیادہ صف ماتم بچھا ہوا ہے، کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ جاتی عمرہ جو ہے وہ چلا جائے گا ان سے، کیونکہ اس کے اندر کچھ زمین کا تو مسئلہ ہے کسی خاتون کے نام پہ، اور وہ خاتون جو ہے وہ بہرحال یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے وائٹ کالر کرائمز، اور یہ وائٹ کالر کرائمز کے اندر جو ہیں یہ جو فیملی ہے یہ بڑی مشہور ہے، یعنی کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مریم نواز ٹی وی کے اوپر آ کے کہتی ہے کہ غیر ملک تو کیا بھائی میری تو پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور اسی جاتی عمرہ کے اندر 100 کنال زمین جو ہے وہ مریم نواز کے نام پہ جو اس نے 27 روپے مرلے کے حساب سے 27 روپے کنال کے حساب سے خریدی ہے، 27 یا 28 روپے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیزوں کے اندر چلے جائیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پنجاب کے اندر کوئی 50-60 ہاسپٹل بنائے، 50-60 ہاسپٹلوں میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں تھا کہ جدھر اس بھگوڑے کا علاج ہو جاتا، نواز شریف کا علاج ہو جاتا۔ تو اچھا پھر دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے اندر مہنگائی کا تو بڑا ہی زبردست قسم کا یہ راگ لاپتے ہیں۔ اب مہنگائی مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو میٹرو جو بنائی ہے اربوں روپے قرضہ لے کے اور اربوں روپے اس کے اوپر سود ادا کرنا ہے، اربوں ہی روپے مہینے کی سبسڈی دینی ہے، اس میں جھولے کھائیں ٹھنڈی ہوا کھائیں، تو مہنگائی تو پھر ہونی ہے۔ اور مہنگائی صرف پاکستان کا تو المیہ ہے نہیں، یہ تو دنیا کے اندر ہوئی ہے۔ دنیا میں ویٹ پرائز، میں ویورز یہاں پہ ذرا سی ایک تاریخ کی ایک بات آپ کو بتا دوں، جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں گھی جو تھا، جو یہ ڈالڈا گھی ہے، یہ 25 سے 35 روپے کلو کے درمیان میں تھا، اور چینی جو تھی وہ 15 روپے کلو تھی، اور جو پیٹرول تھا وہ ان کے دور کے اندر 24 یا 25 روپے لیٹر تھا۔ اسی طریقے سے آپ دوسری چیز، آٹا جو تھا وہ 130 روپے کا 10 کلو تھا۔ اچھا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ مشرف صاحب کے بھی آخری دور کے اندر ویٹ پرائزز آئے تھے، اور پھر انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ دنیا میں ویٹ پرائزز ہائی ہو رہے ہیں، نہیں تو یہ جو چاول ہم سیلا لیتے ہیں ابھی 160-165 روپے کلو، یہ مشرف صاحب کے دور کے اندر 25 روپے کلو تھا، یعنی کہ 125 روپے کا یوٹیلیٹی سٹور سے 5 روپے کا وہ ملتا تھا، جو بہترین قسم کا چاول ہوتا تھا، RB69 RB68 RB63 اس طرح کے چاول، یعنی کہ ایک اچھی کوالٹی کا چاول ملتا تھا۔ لیکن اب جو ہمارے عوام ٹوٹا کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں وہ بھی 100 روپے سے اوپر کا، وہ اس کی وجوہات یہی ہے کہ دنیا میں ویٹ پرائز ہائی ہو گئی۔ پھر دوسری طرف جو ہمارے کسان حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ہماری زمین کا، ہماری محنت کی اجرت پوری نہیں ملتی، یعنی کہ وہ اپنی جو گندم ہے
جو پاکستان کی زمین سے پیدا کر کے اپنی گندم جو ہے وہ بیچنا تو چاہتے ہیں 2,000 روپے من، لیکن آٹا ان کو وہی 900 روپے کا چاہیے. تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ آپ 2,000 روپے من گندم بیچیں اور آٹا آپ کو چاہیے 900 روپے کا، تو ایسے کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب آپ 2,000 روپے من گندم بیچیں گے تو ڈیفینیٹلی آٹا جو ہوگا 2100 یا 2200 روپے من ملے گا آپ کو. تو یہ کچھ وجوہات ایسی. اسی طریقے سے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، بلکہ ہماری پوری جسے کہتے ہیں کہ ہماری پوری آبادی کو سمجھ لیں، لیکن سرکاری ملازمین کا میں ذکر اس لیے کروں گا کہ ہمارے سرکاری ملازمین بہت ہی ناشکرے ہیں. ناشکرے کیسے ہیں؟ ان کو ہر سال 2 دفعہ تنخواہ بڑھتی ہے. ایک بڑھتی ہے 1 دسمبر کو، جو ایک سالانہ انکریمنٹ لگتا ہے، جو بھی ہزاروں میں ہوتا ہے، وہ سینکڑوں میں نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ان کی بجٹ میں بھی تنخواہ بڑھتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے صرف ایک سال، جو میں اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ صرف یہ ایک سال ان کی تنخواہ نہیں بڑھی، تو انہوں نے آسمان جو تھا وہ سر پر اٹھا لیا تھا. ان کو تنخواہیں ہر سال بڑھی بھی چاہیے، سال میں 2 دفعہ، لیکن ان کو چینی جو ہے وہ 50 روپے 45 روپے کلو چاہیے. تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کنوینس الاؤنس یہ ہر سال بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ 50 روپے لیٹر چاہیے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کام کرنے کا ان کا دل نہیں کرتا. دفتر کے اندر آپ چلے جائیں، 9 بجے سے پہلے کوئی بھی سرکاری افسر، تو بہت بڑی بات ہے، چپراسی دروازہ ہی نہیں کھولے گا. اور اس کے بعد جو ہیں صاحب بہادر آئیں گے، اور صاحب بہادر اس کے بعد پہلے اخبار دیکھیں گے، پھر چائے پئیں گے. 11 بجے کام شروع کرتے ہیں، اور 1 بجے نماز کے لیے، مطلب جسے کہتے ہیں کہ 12:30 کے بعد یہ نماز کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ نماز بھی جو انہوں نے اپنے لیے پڑھنی ہے وہ ہماری قوم پہ احسان انہوں نے کرنا. کسی بھی دفتر میں دیکھیں، میں آپ کو پھر یہ بات آگے نکل جائے گی. میں آپ کو ایک بات، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں نواز شریف کو. میں اس کو بڑی عقیدت بھری نظروں سے دیکھتا ہوں. اس نے ملک کو تو لوٹنا ہی لوٹنا تھا جو لوٹا، لیکن وہ ایک ایسی قوم پیدا کر گیا پاکستان کے اندر جو غلامانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. یعنی کہ رشوت کو وہ رشوت نہیں سمجھتے. کسی بھی محکمے کے اندر آپ پنجاب کے اندر چلے جائیں، ایون کہ ایک پٹوار خانے بنائے گئے تھے کہ جناب پٹواریوں سے نجات دلا دیں گے، اور کمپیوٹرائز فرض جو ہوگا 25 روپے میں ملے گا. لیکن یہ 25 روپے کا فرض جو ہے نا، یہ کم از کم ایک بندے کو 25 روپے کے بجائے 3,500 سے 4,000 کا پڑ رہا ہے. کیسے؟ ہر وہ جو کمپیوٹر والا آئے گا اس نے ایک ٹچ فون ہے گا جو کنٹینیوس کے کان پہ لگا ہوا ہے، کنٹینیوس کے کان پہ لگا ہوا ہے. کبھی آپ جا کے دیکھ لیں. اور کووڈ کے دنوں میں جتنا پیسہ پٹوار خانے والوں نے بنایا ہے، اتنا پیسہ میرا خیال ہے چیف جسٹس نے بھی نہیں بنایا ہوگا، وہ فائز عیسیٰ نے بھی. اتنی کرپشن ہے، اور اتنی کرپشن کو پیدا کر دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھرتی کیا ہے جو ان کے منظور نظر تھے کہ وہ کرپشن کو کرپشن ہی نہیں سمجھتے. مہنگائی کا رونا ہر کوئی روتا ہے. میں نے کل ایک چھوٹی سی بات کی تھی اپنی ویڈیو کے اندر کہ اگر گزارا کرنے پہ آئیں تو ایک پیاز سے روٹی کھا لی جاتی ہے. اور میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، ان کا میں نے ذکر خاص طور پر کیا. آج میں ایک اور تو قوم کا ذکر کروں گا، کیونکہ کل میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ ذرا کوئی انگریزوں کی بھی کوئی اس قسم کی بات بتائیں نا، کیونکہ انہوں نے پھر کیسے ترقی کی، وہ تو نہ اسلام کو مانتے نہ کسی چیز کو. تو میں نے ایک بات ان کو پھر بتائی تو ان کو حیرت ہوئی. چائنا کے اوپر رشیا کا بہت بڑا قرضہ تھا جو انہوں نے ادا کرنا تھا. تو چائنیز جو صدر تھے، چینمن ماؤ زے تونگ ان کا نام تھا، انہوں نے اپنی قوم سے اپیل کی کہ 3 سال تک ٹماٹر نہ کھائیں. چائنا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ٹماٹر پیدا ہوتا ہے، اور بڑا قیمتی قسم کا ٹماٹر پیدا ہوتا ہے، ایسے گول گول ان کا ٹماٹر ہوتا ہے. تو 3 سال پوری چائنیز قوم نے ٹماٹر نہیں کھایا، اور انہوں نے دنیا کو پرووائڈ کر کے اپنا قرضہ اتارا. تو آج میں نے ان کا بھی ذکر اسی لیے کر دیا. تو بات یہ کی کہ ناشکرے ہم ہیں، کھانا بھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں. میں اپنی بچی کو کالج لینے کے لیے ڈیلی جاتا ہوں. ادھر میں نے ایک شخص کو دیکھا، ضعیف سا شخص ہے،
وہ تقریباً 30 سے 35 لوگوں کو سڑک پہ بٹھا کے ڈیلی کھانا کھلاتا ہے. جو بھی ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ مرغیاں کھلاتا ہوگا، لیکن وہ کھانا کھلاتا ہے. اسی طریقے سے دنیا مانتی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ خیرات دینے والی قوم ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کر کے کھاتے نہیں ہیں اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ادروائز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے پاکستان میں کوئی نہیں دیکھا کہ بھوکا، ہاں تھر میں بچے بھوکے مرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کی خواتین کی پانی نہ ملنے کی وجہ سے، غذا نہ ملنے کی وجہ سے، ڈائٹ نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتیاں تک سوکھ گئی ہیں. کالی کالی پتلی پتلی خواتین ہیں ان کی، اس لیے کہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ کچھ ہے. تو سندھ حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے. پورے پاکستان کے اندر اللہ معافی دے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی اس قسم کا مسئلہ، تو میں پھر یہی بات کروں گا کہ اپنے پیروں پہ ذرا کھڑے ہونے کی کوشش کریں. جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر رشوت کا بازار گرم ہے، سب کچھ گرم ہے، لیکن آپ کوشش کریں آپ صحیح ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ میں نے جیسے کہ ایک لفظ کہا، ہر کوئی اپنی جائیدادیں بچانے کے چکر میں. اسی کے اندر ایک خبر یہ آئی ہے کہ جب جاتی عمرہ کا یہ کیس اور یہ نیلامی کا چکر شروع ہوا، تو مریم اورنگزیب صاحبہ اور مریم صفدر صاحبہ نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے. اس کے اندر کہا ہے کہ ہم پاکستان کے 3 بڑوں کی خطرناک قسم کی ویڈیو پبلک میں دکھا دیں گے اور پبلک کر دیں گے. تو ان کی ذہنیت کا اندازہ آپ لگائیں، یعنی کہ بلیک میلنگ اور بلیک میلنگ، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں. کون سا ایسا شخص ہے، اگر غلطی کی گنجائش نہ ہوتی تو فرشتے ہی بہت تھے. غلطیاں کرنے کے لیے تو انسان کو پیدا کیا ہے کہ دیکھے کہ غلطی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. غلطی کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. میں اس بات سے قطع نظر، لوگ عمران خان پہ الزامات لگاتے ہیں، میں بتاتے خود جو عمران خان کو بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور تھے اور ان کی بڑی ویڈیوز بھی ہیں. لیکن جب ایک شخص توبہ کر کے اور اسلام کے اور دین کے راستے پر آ جاتا ہے، تو پھر کون سی گنجائش رہ گئی کہ آپ اس کو غلط بات کریں. آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ آپ اپنے گریبانوں میں تو جھانکے کہ آپ لوگوں نے کرپشن کے محل کھڑے کیے ہیں، آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہوا ہے. تو ویورز یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے کرنی تھی. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا جاؤں. میرے فیس بک کے اوپر ایک انڈیا کا دوست ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کا پچھلے دنوں ایک F-17 تھنڈر گر گیا ہے. حالانکہ وہ F-17 تھنڈر نہیں گرا ہے، وہ مشاق طیارہ گرا ہے مردان کے پاس، جس میں ہمارا قیمتی اثاثہ پائلٹ بھی شہید ہو گیا ہے. تو میں نے بولا نہیں یار، وہ ہمارا مشاق طیارہ گرا ہے. تو اس نے کہا نہیں جی F-17 تھنڈر گرا ہے، اور یہ 5واں F-17 تھنڈر ہے جو گر رہا ہے، جبکہ ہمارا تیجے ابھی تک نہیں گرا، وہ جو تیجے انہوں نے بنایا. تو میں نے ان کو بولا، میں نے کہا یار بات ایسی ہے کہ جو اڑتا ہے وہی گرتا ہے، جو زمین پہ کھڑا ہے اس نے کیا گرنا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے، ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جانا چاہیے، ان کو غیرت کھانی چاہیے. میں نے سنا تھا افغانی بڑی غیرت مند قوم ہے، تو ان کو واپس چلا جانا چاہیے. دوسرا ہے جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ ختم ہونی چاہیے. قوم پہ بوجھ ہے، اور قوم پہ بوجھ نہیں، اب تو کچھ اور بھی ہے. تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے، اس کو غیرت کی گولی لے کے واپس آنا چاہیے. اور چوتھے نمبر پہ یہ جو ہماری عدالتیں، معزز عدالتیں، یہ جسٹس، قاضی، فائز، عیسیٰ کی طرح کے جو کرپٹ ججز ہیں، ان کے اوپر نظریں گاڑ کر رکھیں. ان کی بیویوں کے آنسو نہ دیکھیں اور ان کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.